بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ لوگ گمان کرنے لگے کہ یہ آیت جس ذکر وان میں ہوا میراث کی آیت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ نہیں، قسم اللہ کی آیت منسوخ نہیں ہوئی، البتہ لوگ اس پر عمل کرنے میں سست ہو گئے ہیں۔ ترکے کے لینے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو خود وارث ہوں، ان کو تو چھٹنے کا حکم ہے، عزیزوں، یتیموں اور محتاجوں کو جو تقسیم کے وقت آ جائیں۔ دوسرا جو خود وارث نہیں ہوا، اس کو نرمی سے جواب دینے کا حکم ہے۔ وہ یوں کہے، میاں میں تم کو دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ ایک صحابی سعد بن عبیدہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میری والدہ کی موت اچانک واقع ہو گئی۔ میرا خیال ہے کہ اگر انہیں گفتگو کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرتے، تو کیا میں ان کی طرف سے خیرات کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے خیرات کر۔ سعد بن عبید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمے ایک نذر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کی طرف سے نذر پوری کر دے۔ قبیلہ بنی سعد کے بھائی سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کی ماں کا انتقال ہوا تو وہ ان کی خدمت میں حاضر نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ دومۃ الجندال میں شریک تھے۔ اس لیے وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور میں اس وقت موجود نہیں تھا، تو اگر میں ان کی طرف سے خیرات کروں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا باغ محرف نامی ان کی طرف سے خیرات ہے۔ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے آیت وَإِن خَفْتُمْ أَنْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن النِّسَاءِ، اور اگر تم ڈرو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہیں کرو گے تو اور عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں ان سے نکاح کر لو۔ کا مطلب پوچھا تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ یتیم لڑکی ہے جو اپنے ولی کی زیر پرورش ہو، پھر ولی کے دل میں اس کا حسن اور اس کے مال کی طرف سے رغبت نکاح پیدا ہو جائے، مگر اس کم مہر پر جو ویسی لڑکیوں کا ہونا چاہیے، تو اس طرح نکاح کرنے سے روکا گیا۔ لیکن یہ کہ ولی ان کے ساتھ پورے مہر کی ادائیگی میں انصاف سے کام لے تو نکاح کر سکتے ہیں، اور انہیں لڑکیوں کے سوا دوسری عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ آپ سے لوگ عورتوں کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں ہدایت کرتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کر دیا کہ یتیم لڑکی اگر جمال اور مال والی ہو اور ان کے ولی ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہوں، لیکن پورا مہر دینے میں ان کے خاندان کے طریقوں کی پابندی نہ کر سکیں، تو وہ ان سے نکاح مت کریں، بلکہ مال اور حسن کی کمی کی وجہ سے ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی ہو تو وہ انہیں چھوڑ دیتے اور ان کے سوا کسی دوسری عورت کو تلاش کرتے۔ راوی نے کہا، جس طرح لوگ رغبت نہ ہونے کی صورت میں ان یتیم لڑکیوں کو چھوڑ دیتے، اس طرح ان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ جب ان لڑکیوں کی طرف انہیں رغبت ہو تو ان کے پورے مہر کے معاملے میں
اور ان کے حقوق ادا کرنے میں انصاف سے کام لیں، بغیر ان سے نکاح کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک جائیداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقف کر دی۔ اس جائیداد کا نام سمغہ تھا اور یہ کھجور کا ایک باغ تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک جائیداد ملی ہے اور میرے خیال میں نہایت عمدہ ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ اسے صدقہ کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل مال کو صدقہ کر کے نہ بچا سکے، نہ حب کیا جا سکے اور نہ اس کا کوئی وارث بن سکے، صرف اس کا پھل اللہ کی راہ میں صرف ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقہ کر دیا۔ ان کا یہ صدقہ غازیوں کے لیے، غلام آزاد کرانے کے لیے، محتاجوں اور کمزوروں کے لیے، مسافروں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے تھا، اور یہ کہ اس کے نگران کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا کہ وہ دستور کے موقف اس میں سے کھائے یا اپنے کسی دوست کو کھلائے۔ باش طریقہ اس میں سے مال جمع کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ قرآن مجید کی اس آیت اور جو شخص مالدار ہو وہ اپنے کو یتیم کے مال سے بل کر روکے رکھے، البتہ جو شخص نادار ہو تو وہ دستور کے مطابق کھا سکتا ہے۔ کے بارے میں فرمایا کہ یتیموں کے ولیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ یتیم کے مال میں سے اگر ولی نادار ہو تو دستور کے مطابق اس کے مال میں سے لے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کا ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کوئی وحشی بتاتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ ابن سیرین تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا محبوب مشغلہ یہ تھا کہ یتیم کی مال و جائیداد کے سلسلے میں ان کے خیر خواہوں اور ولیوں کو جمع کرتے تاکہ ان کے لیے کوئی اچھی صورت پیدا کرنے کے لیے غور کریں۔ طاؤس تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے جب یتیموں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو آپ یہ آیت پڑھتے کہ اور اللہ فساد پیدا کرنے والے اور سنوارنے والے کو خوب جانتا ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے یتیموں کے بارے میں کہا، خواہ وہ معمولی قسم کے لوگوں میں ہوں یا بڑے درجے کے، اس کا ولی اس کے حصے میں سے جیسے اس کے لائق ہو ویسا اس پر خرچ کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔